لداخ کے بغیر جموں و کشمیر کے جو علاقے ہیں وہاں صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے لیے نئی حلقہ بندیاں بھی ہوں گی۔ یہ فیصلہ بھی ضروری ہے کہ متوقع صوبائی اسمبلی میں اب نشستوں کی کل تعداد کتنی ہوگی۔ بھارتی وزیر خارجہ اور دفاعی امور سے متعلق اداروں تک رسائی کے حامل صحافی بہت اعتماد سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ مودی سرکار نے لداخ سے الگ کیے جموں کشمیر کی صوبائی شناخت کی بحالی کی طرف پاک بھارت خفیہ مذاکرات کی بدولت بڑھنے کا ارادہ کیا ہے۔ وہ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھارتی وزیر اعظم کا مشیر برائے قومی سلامتی اجیت دوول بھارت کی جانب سے ان مذاکرات میں حصہ لے رہا ہے۔ اس کی گفتگو پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی یعنی معید یوسف صاحب سے ہو رہی ہے۔ پاکستان نے سرکاری طور پر مذکورہ دعوے کی اگرچہ تصدیق نہیں کی ہے۔ کشمیر کے معاملات پر نگاہ رکھنے والے چند بھارتی صحافیوں کا یہ دعویٰ بھی تھا کہ 24 جون کے روز دلی میں ہوئی مشاورت سے ایک دن قبل معید یوسف صاحب کی اپنے بھارتی ہم منصب سے تاجکستان کے دوشنبہ شہر میں ایک ملاقات بھی ہوگی۔ اس شہر میں ایس سی او کے نام سے علاقائی تعاون کی خاطر بنائی تنظیم کے تحت افغانستان کے مستقبل کے بارے میں متفقہ پالیسی تیار کرنے کی خاطر ایک کانفرنس ہوئی ہے۔ بھارتی صحافیوں کا گمان تھا کہ اس کانفرنس کے دوران پاکستان اور بھارت کے مشیران برائے قومی سلامتی کے مابین 1-on-1 ملاقات بھی ہوگی۔ معید یوسف صاحب نے مگر اردو میں لکھے ایک ٹویٹ کے ذریعے مذکورہ خبر کو جھٹلا دیا۔ اردو میں لکھے اس ٹویٹ کی بابت خارجہ امور پر کئی برسوں سے نگاہ رکھنے والی میری ایک عزیز ترین دوست ماریانا بابر تلملا اٹھیں۔ ٹویٹ لکھ کر سوال اٹھانا شروع ہو گئی کہ معید یوسف نے مذکورہ ٹویٹ اردو میں کیوں لکھا ہے؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ ماریانا کے طیز سے میں گھبراتا ہوں۔ اس کے اٹھائے سوال کی بابت قیاس سرائی سے لہٰذا گریز کروں گا۔ ٹھوس حقائق تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے البتہ معید یوسف کا دعویٰ تسلیم کرنا چاہوں گا۔ بھارتی صحافیوں کے اس دعوے کو اگرچہ میں شدت سے جھٹلا نہیں سکتا کہ پاکستان نے سفارتکارانہ مہارت سے آرٹیکل 370 کے خاتمے کو خاموشی سے تسلیم کر لیا ہے۔ نظر بظاہر ہمارے وزیر خارجہ مصر رہے کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے تیار ہوئی بھارتی آئین کی شقیں پاکستان کے لیے اہم نہیں۔ ہماری اولین ترجیح کشمیر کو بین الاقوامی ثالثی کا طالب مسئلہ قرار دینا ہے۔ تلخ حقیقت مگر یہ بھی ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد سے ہم نام نہاد عالمی ضمیر کو اس مسئلے کے حوالے سے بیدار و متحرک کرنے میں ناکام رہے۔ ہماری سفارتکاری کی بنیادی توجہ افغانستان پر ہی مرکوز رہی۔ افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کے بعد نمودار ہونے والے ممکنہ مناظر ہماری پریشانی کا گزشتہ دنوں سے اصل سبب ہیں۔ خارجہ امور کی بابت رپورٹنگ کی بدولت جمع ہوئے تجربے کی وجہ سے میں یہ بھی سوچنے کو مجبور ہو رہا ہوں کہ لداخ سے کاٹے مقبوضہ کشمیر کی صوبائی حیثیت اور اسمبلی کی بذریعہ انتخابات بحالی کے لیے مودی سرکار کو بنیادی طور پر امریکہ کی بائیڈن انتظامیہ نے راغب کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس پہنچ جانے کے دن سے امریکی صدر تواتر سے بنیادی انسانی حقوق اور جمہوریت سے والہانہ وابستگی کا اظہار کیے چلا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں اس کے دعوے یقیناً ہم جیسے سادہ لوح افراد کو منافقانہ محسوس ہوتے اگر امریکہ کا ان دنوں قریب ترین ہوا دوست یعنی بھارت اپنے زیر تسلط جموں و کشمیر کو بدستور مقبوضہ غزہ کی طرح بنائے رکھتا۔